ہاں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور زور سے بجائیں گے یسوع کے لیے. یہ تالیاں یسوع کے لیے ہے اور زور سے بجائیں گے. ہاللیلویا. انہی تالیوں میں تالیاں بجتی رہیں گی. انہی تالیوں میں ہم خداوند کے خادم کو پاسٹر شہباز صاحب کو دعوت دیں گے وہ آئے اور کلام کی خدمت کو جائیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ گھر جا کر بات کیجیے. اب وقت ہے کہ خدا بات کرے اور آپ سنیں. اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سونا ہے تو پھر گھر جا کر سوئیے. اب وقت ہے کہ خدا بولے اور ہم سنیں اور دیکھیں. اور اگر اٹھ کر جانا ہے تو بھی اٹھ جائیے. ایسا نہ ہو کہ جب خدا کا عظیم کلام کھولا اور بیان کیا جائے تو آپ اپنے اٹھنے کے سبب سے بے ادبی کریں. اور اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر بڑے دھیان سے سنیے. خدا آپ سے کلام کرے گا اور آپ کی زندگیاں معمور کی جائیں گی. زندگیوں کو چھوا جائے گا. خدا بولے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شفا نہ پائیں. خدا بولے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگیاں آسودہ نہ ہوں. بڑی معذرت سے ہاتھ جوڑ کر میں نے یہ بات کہی ہے. لاج رکھنا اس کی. ہاللیلویا. پاسٹر اولیور جہاں نے کل کہ اب اس کا اگلا حصہ خدا کی محبت کا اگلا حصہ آپ نے بیان کرنا ہے. تو میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ میں خدا کی محبت آج آپ کے سامنے رکھ سکوں. ونڈرفل. پریز دی لارڈ. خدا کی محبت. میں اسی پیغام کو شروع کرنے کو ہوں. آئے میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا اور ہم سب سنیں گے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرے تو اسے بھی ڈانٹ دیجیے گا. لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پریز دی لارڈ. آمین. یہاں پر اس آیت میں ایک طرف گناہگار ہے. جب ہم گناہگار ہی تھے, جب ہم گناہ میں ہی تھے, اور تھوڑا سا اوپر پڑھے تو لکھا ہے جب ہم کمزور تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. ایک طرف گناہگار, ایک طرف مسیح. گناہگار, کمزور, اور اس کے لیے, اس گناہگار کے لیے, اس کمزور کے لیے مسیح. ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میں آج بڑا عجیب موازنہ کرنے لگا ہوں. ایک طرف مسیح اور دوسری طرف گناہگار. یہ بائبل نے خدا کی محبت کے لیے کیا کیسا موازنہ. مجھے یہ شرف ملا آج کہ میں مسیح کی اس خدا کی اس محبت کو بیان کروں کہ ایک طرف گناہگار ہے اور دوسری طرف مسیح ہے. گناہگار کون, مسیح کون, ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آئے پہلے گناہگار کو جانے. جس خط میں سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے, عالم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک سونے کی انگوٹھی ہے, لیکن رومیو کا خط اس میں ایک نگینے کی ہوا. پادری صاحب نے کل یہ بتایا کہ جب آدم نے گناہ کر لیا, اس نے جب خطا کر لی تو پھر کسی چیز نے اس معروضی گناہ کو نہیں مٹایا. اب داؤد کہتا ہے ویکھو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. انسان اب گناہ میں پیدا ہوتا
جب وہ گناہ میں پیدا ہوتا تو اس کی رغبت بھی گناہ کی طرف، وہ گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو گناہگار شخص گناہ میں جب بڑھ رہا ہے تو گناہ نے انسان کی کیا حالت کر دی. گناہ ہیچ ہے، گناہ نیچ ہے، گناہ انسلٹ کرا دیتا ہے، گناہ ہماری ویلیو کو ختم کر دیتا ہے، گناہ ہمارے معیار کو ختم کر دیتا ہے، گناہ ہمارے حسن کو ختم کر دیتا ہے، گناہ ہمارے سکون کو ختم کر دیتا ہے، گناہ ہمیں مٹاتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا کہ گناہ ہمیں مٹا ڈالتا ہے. اب ہر ایک شخص گناہ کی طرف ہے، اور گناہ فرق ہے وہ گناہ میں، اور فرق گناہ میں ہے. آئے میرے ساتھ غلطیوں کا خط نکالیں اور دیکھیے، میں پہلے گناہگار کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد مسیح کو. آپ حیران رہ جائیں گے کہ گناہگار کیا، مسیح کیا، گناہ کیا، مسیح کیا، کمزور کیا، مسیح کیا. تو آپ جان جائیں گے کہ خدا کی محبت ہے یہ جو اس نے ہم سے کر دکھائی. غلطیوں کا خط، اسے لوگ غلطیوں بھی کہتے ہیں. سو میرے ساتھ نکالیے اس کی 19ویں آیت. کوئی شخص مائک پکڑ لے اور میری مدد کرے. ہاں جی 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت. ہاں جی نکالیے. غلطیوں اس کا 5واں باب 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری. ہاں حرام کاری. گناہگار نے جی بیوی ہوندی ہے نا، وہ پھر کسی دوسری بٹی دے نال ہوگی انہوں حرام کاری کہتے ہیں. اب ایک شخص نے گناہ میں حرام کاری کو چن لیا، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا یا انہوں لارے لپے رکھا اور خود گناہ میں حرام کاری کرتا پھرا. اور حرام کاری میں وہ گناہ نے اس کی بیوی کے سامنے، اس کے خاندان کے سامنے، محلے کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں رکھی. اور ایسا گناہ اتنا بڑا، لوگوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں نے مردوں سے بدکاری کی اور عورتوں نے عورتوں سے بدکاری کی، اور گناہ نے ان کی عزت کہیں پر نہ چھوڑی، ان کے ماتھے پر یہ داغ، اور وہ گناہ میں اس طرح اپنی زندگی گزار. حرام، یہ حرام کاری کا گناہ ہے اور اس کے سبب سے لوگ گناہگار ہیں. آگے ناپاکی. ناپاکی، ناپاک باتیں، ناپاک سوچیں، ناپاک لباس، ناپاک جگہیں، ناپاک ارادے، اور ان ارادوں میں لوگ اپنے آپ کی انسلٹ کرا رہے. ساڑی پیر بہن پتر جتھے ملن وہ ملدی ناپاک جگہاں تھے. انہاں دی سوچاں ناپاک، انہاں دے لباس ناپاک، انہاں دی اکھاں ناپاک. یہ ناپاکی میں ہے، گناہگار ہو گئے. اور اس میں ہم اپنی بےزتی کروا رہے. ایک بھیڑ آپ کو حرام کار ملے گی، ایک بھیڑ آپ کو ناپاک ملے گی، اور اس میں وہ اپنی انسلٹ کروا رہے ہیں. آگے شہوت پرستی. شہوت پرستی، اپنے حسن کو اور بڑھانا تاکہ میں اس سے خوبصورت لگوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے گناہ کرتا چلا جا رہا کہ میں اس سے اچھا لگوں، لیکن گناہ کی زندگی سے لوگ نفرت کرتے ہیں. آگے پڑھیے. بت پرستی. بت پرستی، خدا کی پرستش کا مزہ چھوڑ کر بتوں سے وہ تسکین لے رہے ہیں. یہ گناہ وہ بتوں سے مانگ رہے ہیں. ہمیں خدا دکھتا نہیں لیکن بت دکھتا ہے. کاش میں انہیں بتا سکتا کہ بت بولتا نہیں لیکن خدا بولتا ہے. بت چلتا نہیں، خدا چلتا ہے. بت دیکھتا نہیں، خدا دیکھتا ہے. وہ یہ سنتا نہیں، وہ سنتا ہے. لیکن انسان اس کے باوجود بت پرستی کر
कर गुनाह में चला गया। आगे जादूगरी, जादूगरी, हम खादिमों को छोड़कर, मसीह के प्यारों को छोड़कर, मसीह के बुलाए हुए को छोड़कर, हम साफ सुथरों को छोड़कर हमने गंदे नापाक लोगों को चुन लिया, इल्म करने वालों को चुन लिया, मुंह पर थूकने वालों को चुन लिया, हड्डियों और जानवरों और कब्रों से काम लेने वालों को चुन लिया। और इस तरीके से हम गुनाहगार, और ये सारे गुनाहों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़बूर 16 में लिखा, जो गैर मबूतों के पास भागता उसका दुख बढ़ जाता, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जो गुनाह की तरफ जाता वो किसी काम का नहीं रहता, वो किसी हाल का नहीं रहता, वो किसी खानदान का नहीं रहता, वो किसी सोच का नहीं रहता, वो किसी इरादे का नहीं रहता, वो किसी बहन भाई का नहीं रहता, वो किसी मोहल्ले का नहीं रहता, वो किसी वतन का नहीं रहता, वो किसी का हो नहीं सकता।